سورہ فاتحہ کا ثواب، مجلس رضا کا ثواب میرے بھائی مولانا رضوان علی نسیم صاحب کی روح کو پہنچا، ان کے صغائر اور کبائر میں رحمت، اپنے جوارے آئمہ اطہار علیہ السلام میں جگہ عطا، محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، عائلہ برزخ کی سختیوں سے بچا، قیامت کے دن آئمہ اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب، ان کی قبر پہ اپنی رحمات و برکات کا نزول فرما، ان کے درجات کو متعالی فرما، روز قیامت لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، حوض کوثر کے ساقی کوثر، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما، اعزہ کو اقربا کو بالخصوص والد صاحب کو بھائیوں کو سب جلیل عطا فرما، جتنے عزیز یہاں کیمپ میں موجود ہیں ان کے مقتدی حضرات ان کو صبر جمیل عطا فرما، کہ مولانا رضوان علی نسیم صاحب کے لیے نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما، مولانا صاحب کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك الحق المبين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، لعنة الله على أعدائهم الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یزیدیت، محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند درود پڑھ دیجیے، عزیزان گرامی اکابر معزز سامعین، اہل علم حضرات، جس ہستی کی مجلس توحید سے خطاب کر رہا ہوں، بہت عظیم ہستی،
میرا ان کے ساتھ 24 سال کا رشتہ تھا. 97 میں جب میرا فاطمیہ نالا پور میں ہم داخل ہوئے اور وہیں پہ ہم پڑھے اکٹھے پڑھے کلاس فیلو تھے. اس کے بعد ایران میں بھی اکٹھے رہے ایک ہی کمرے میں ایک ہی مدرسے میں. پاکستان میں پھر واپسی پہ رابطہ منقطع نہیں ہوا. بہت عظیم خدمات انجام دیں قوم میں بھی ادھر پاکستان میں بھی. ابھی آج صاحب فرما رہے تھے صرف ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کے زائر تھے وہ. 2 مرتبہ ہم اکٹھے پیدل زیارات کے لیے گئے. پہلی مرتبہ 17-18 گھنٹے پیدل چل کے گئے. دوسری مرتبہ قم سے کربلا ہم اکٹھے گئے 1680 کلومیٹر. بابا دے بلند اور ان کی عظمت کا اندازہ سب بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت. ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے آپ احباب احسن انداز میں لگا سکتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا حرم کا جو مرکزی مائک ہے وہ ان کے لیے آن کیا گیا نوحہ خانی کے لیے. اور یہ اعزاز ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا. بڑی بات. جس پر امام راضی ہو جائیں سبحان اللہ. جس کے لیے امام چاہیں کہ یہ یہاں پہ ہمارا ذکر کرے اور اس کی آواز ہر کان تک پہنچے. ایسی ہستی. اور ہمارا میں نے عرض کیا کہ رابطہ ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا. بھائیوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں یاد میں ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 24 برس میں ایک مرتبہ بھی قبلہ مولانا رضوان صاحب کے ساتھ میری کوئی تکرار ہوئی ہو. سبحان اللہ. اکٹھے رہے، اکٹھے کھایا، اکٹھے پڑھا، اکٹھے بیٹھے، اکٹھے زندگی گزاری. اور میں واپس آ گیا قوم سے. پھر وہ پڑھتے رہے، اس سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے. میں واپس آ گیا تو وہ بعد میں بھی پڑھتے رہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی پاکستان آتے تھے تو میرے پاس آتے، بہت ساری چیزیں لے کے آتے، عبا لے کے آتے. خدا عالم ان کے درجات بلند کرے. اور خوش قسمت ہیں آپ احباب کہ آپ کو اس ہستی کی معیت نصیب ہوئی، آپ کو ان کا ساتھ نصیب ہوا. آپ کے لیے انہوں نے خدمات انجام دی، آپ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے زائر تھے. اور محمد اور اہل بیت حافظ مرجع علی قدر حافظ قبلہ بشیر حسین نجفی صاحب پاکستان کے جو مجتہد ہیں نجف میں، جب ہم زیارات کے لیے ظاہر امام حسین کا مقام کیا ہے، جب ہم زیارات کے لیے تشریف لے گئے قبلہ تو حافظ صاحب کو علم ہوا، ان سے ملاقات کے لیے گئے ان کی زیارت کے لیے. تو حافظ صاحب نے کہا کہ اپنے پاؤں میرے قریب کرو، میں انہیں بوسہ دینا چاہتا ہوں. کیوں کہ یہ پاؤں پیدل چل کے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا آئے. میں ایک حدیث بیان کر کے موضوع کی طرف آؤں. امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے
پوچھا کہ مولا آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ زیارت امام حسین علیہ السلام واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ امام سے پوچھا سائل نے کہ مولا آپ کے جد کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ایک حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، توجہ بولئے گا، ایک حج کا ثواب۔ اس نے تعجب کیا، اس نے کہا مولا ایک زیارت حسین علیہ السلام اور اس کا ثواب ایک حج۔ مولا حج واجب ہے، زیارت مستحب ہے۔ مولا نے فرمایا دو حج کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے حج کا ثواب؟ دو حج۔ علماء کرام موجود ہیں، میں ان کو درس سنا رہا ہوں، دو حج کا ثواب۔ مولا دو حج، مولا نے فرمایا تین حج کا ثواب۔ سبحان اللہ، وہ تعجب کرتا گیا، امام ثواب بڑھاتے گئے اور حتیٰ امام یہاں تک آ گئے، امام نے فرمایا جو شخص میرے جد حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا میں تشریف لاتا ہے اور میرے جد مظلوم کی زیارت کرتا ہے، اسے 70 حج مقبولہ اور 70 عمرہ مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ مقبولہ کیا مطلب؟ ایک شخص 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کر کے آتا ہے اور آپ جا کر اسے مبارکباد دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو حج کر کے آیا ہو وہ قبول ہے بھی یا نہیں۔ نہ آپ اسے گارنٹی دے سکتے ہیں، شورٹی دے سکتے ہیں، قبلہ فضل صاحب، نہ وہ اپنے حج کی گارنٹی دے سکتا ہے۔ بابا حج تو بڑی دور کی بات ہے، آپ اپنی پڑھی ہوئی 2 رکعت نماز کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کی نماز بھی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ امام فرماتے 70 حج مقبولہ، یعنی وہ حج جو قبول ہو گئے، وہ حج جو قبول ہو گئے، وہ عمرے جو مقبول ہو گئے، ایک زیارت حسین کا ثواب۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں اے سائل، ابھی تک ہم نے اپنے جد کی زیارت کا ثواب دنیا والوں کو بتایا ہی نہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اپنے بھائی کے اصالہ ثواب کی مسجد سے، ابھی تک ہم نے اپنے جد حسین کی زیارت کا ثواب دنیا والوں کو بتایا ہی نہیں۔ یہ جملہ میرے بھائی کی مغفرت اور بخشش کے لیے کافی ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہم اپنے جد کی زیارت کا ثواب دنیا والوں کو بتا دیتے، لوگ حج پہ جانا چھوڑ دیتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تلوار۔ سبحان اللہ، لوگ حج پہ جانا چھوڑ دیتے۔ واہ 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 واہ، اب اس شعر کی سمجھ آئی آپ کو؟ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت، سر کہتے ہیں راز کو، کہ اگر شہادت حسین کا راز دنیا کو معلوم ہو جائے، شاید کہتے ہیں بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایک زیارت کا ثواب 70 حج مقبولہ، واہ، 70 عمرہ مقبولہ، اور جس نے اتنی بڑی زیارت پیدل کی ہو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے وہ زیارتیں کی،
اس پیدل سفر میں کہ جو دنیا میں شاید ہی کسی ہر بندے کو نصیب ہوئی ہوں. چونکہ ہم پیدل چل رہے تھے تو وہ زیارتیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ جو آپ جانتے ہیں صاحبان علم بیٹھے ہیں، عراق کا جو علاقہ ہے وہ صدام کے بڑے مظالم تھے وہاں پہ. ہم نے اپنی آنکھوں سے ذریعے مظلوم کربلا میں یہ بلٹس جو ہیں اس کے نشان دیکھے. لوگوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا. ذریعے مظلوم کربلا پہ ظاہرین موجود تھے، وہیں پہ مروا دیا. زمین میں جو ہے وہ بڑے بڑے کھڈے ڈلوا کے بسوں کو جو ہے وہ داخل کر کے اوپر سے بند کر دیا. ایسی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایسی ہستیاں جن کی قبور کی زیارت کا شرف ہمیں ملا کہ جہاں پہ ایک قبر میں ہم گئے تو ہم نے پانی کے سلسلے میں دور سے ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا، وہ بھی کوئی 10 کلومیٹر کا سفر کر کے صحرا تھا. وہاں پہ پہنچے تو ایک کمرہ، اس پہ کتبہ لگا ہوا تھا، مٹی سے ڈسٹ سے بھرا ہوا تھا. ہم نے صاف کیا تو پتہ چلا یہ امام حسن علیہ السلام کی ایک بیٹی کی قبر ہے. اب اندازہ لگائیے کہاں کہاں سادات کو شہید کیا گیا ہے. اور جب ہم اس کمرے میں داخل ہوئے، وہ کمرہ جو ہے وہ جہم ہو چکا تھا زنگار کی وجہ سے. دروازہ کھولا تو قبر پہ جو چادر تھی، خدا کی قسم ممبر میں بیٹھا ہوں، وہ چادر کو جب ہم نے ہاتھ لگایا تو وہ چادر ہاتھ میں جو ہے وہ بکھر گئی، اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی. تو ان ہستیوں کی زیارت کا بھی خداوند عالم نے ہمیں جو ہے وہ موقع دیا، شرف بخشا. تو مولانا صاحب بہت عظیم ہستی تھی، اور سب سے بڑی ان کی جو بخشش کی ضمانت ہے وہ زیارت امام حسین. خداوند عالم آپ کو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے. صلوات پڑھ دیجیے یہ جملے میں نے ان کے جو میرے ساتھ تعلق تھا اس سلسلے میں ادا کیے. سورہ معارج قرآن مجید کا نہایت مشہور و معروف سورہ، اس سورہ کی آیہ مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے آیت معروف کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. کیا انسان اس بات کا طمع کرتا ہے، انسان اس بات کا لالچ رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم کہ ہم قیامت کے دن انسان کو جنت میں داخل کریں گے. پروردگار فرما رہا ہے کہ کیا انسان اس بات کا گمان کرتا ہے، کیا انسان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ میں اس انسان کو قیامت کے دن جنت میں داخل کروں گا. تو ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے. اب اس میں مذہب کی قید نہیں ہے. ہندو چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، عیسائی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، یہودی چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں، مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. مسلمانوں کا ہر فرقہ ہر فرقہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں. اور چاہتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان ہے کہ جنت بنی ہی میرے لیے ہے. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کیونکہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے. چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جاؤں، اور صرف چاہتا نہیں ہے، اسے یہ گمان ہے کہ جنت میں ہی جاؤں گا. آپ ہندو کو دیکھ لیں، وہ کہے کہ جنت میں جاؤں گا. نرک اور سورگ کا کانسیپٹ ان کے اندر بھی ہے. عیسائی کو دیکھ لیں، وہ کہتا
کہتا ہے جنت بنی ہی میرے لیے ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے عیسائی اور یہودی کا ایک مکالمہ قرآن میں نقل کیا. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہتا ہے یہ عیسائی کیا ہے، یہ کس بات کی بولی ہے، جنت تو بنی ہی میرے لیے ہے. یعنی یہودی کہتا ہے کہ یہ عیسائی جنت میں نہیں جائے گا، میں جاؤں گا. آگے جواب دے عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو تم، اور جنت تو بنی میرے لیے ہے. یعنی ہر یہودی یہ کہتا ہے کہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، میں جنت میں جاؤں گا. عیسائی کہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، سکھ کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، آگ کی پوجا کرنے والا کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، ستاروں کو پوجنے والا کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، مسلمان کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. اور مسلمانوں کا ہر فرقہ کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی سنی کو دیکھ لیجیے وہ کہے گا جنت بنی میرے لیے ہے، میرے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. شیعہ کو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں جنت ہمارے لیے بنی ہے. اہل حدیث کو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے. عزیزہ نے گرامی قدر جملہ سنیے، اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ راستہ مجھے جنت میں لے جانے کا باعث نہیں بنے گا، یعنی جس راستے پہ انسان چل رہا ہے اس انسان کو 100% یہ یقین ہے کہ یہ راستہ ہی صحیح ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو انسان جس راستے پر چل رہا ہے اسے 100% یہ یقین ہے کہ میرا ہی راستہ ٹھیک ہے، میرا ہی عقیدہ درست ہے، میرا ہی مذہب درست ہے. اگر کسی کو اپنے راستے پر جس پہ وہ چل رہا ہے، اپنے عقیدے پر جسے وہ قبول کر رہا ہے، اپنے مذہب جس کو اس نے اپنایا ہوا ہے، اسے یقین ہو جائے کہ یہ سبب، یہ مذہب، یہ عقیدہ، یہ راستہ مجھے جنت میں لے کر نہیں جائے گا، تو وہ فوراً اسے چھوڑ دے گا. کتنا ایسا ہے وہ فوراً اسے چھوڑ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس راستے پر چلنا چاہتا ہے جو راستہ جنت میں لے کر جائے. تو ہر بندے کو یقین ہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا راستہ درست ہے. اگر اسے یہ یقین نہ ہو تو وہ راستہ چھوڑ دے. تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہتا ہے میں نے مذہب کی بات نہیں کی، لفظ استعمال کیا امرا. کیا انسان یہ چاہتا ہے؟ کیا انسان کا یہ گمان ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا؟ پروردگار کہتے ہیں میں نے مذہب عقیدے کی بات ہی نہیں کی، پہلے انسان بنو، مذہب تو بعد میں اختیار کرو گے. پہلے انسان بنو. کیا ہر انسان، اور پھر لفظ کیا ہے کل، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جنت دے دی جائے؟ پروردگار کہتا ہے کلا، میں ہرگز کسی کو جنت میں داخل نہیں کروں گا. بات ہی ختم کر دی. پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہرگز کسی کو جنت نہیں دوں گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پروردگار اگر تو جنت میں داخل نہیں کرے گا تو پھر تو نے جنت بنائی کیوں؟ جنت بنائی کیوں؟ پروردگار وجہ بیان کر کہ تو انسان کو جنت میں کیوں داخل نہیں کرے گا، حالانکہ ہے، جنت ہے، ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ جنت موجود ہے، تو پھر داخل کیوں نہیں کرے گا؟ اب پروردگار نے وجہ بیان کی، ریزن بتائی
کہ کیوں داخل نہیں کروں گا ہر انسان کو. اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. پروردگار کہتا ہے کہ میں نے انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے یہ اس سے بخوبی آگاہ ہے. جس چیز سے میں نے اس انسان کو وجود بخشا ہے یہ اس سے بخوبی آگاہ ہے, اسے جانتا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ وَنَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ فرماتا ہے انسان کو میں نے پانی کے ایک نجس قطرے سے پیدا کیا. اے انسان تو نجس ہے, تیری خلقت نجاست پر ہے, جنت ہے پاکیزہ. کچھ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے. اے انسان میں نے تجھے نجس پیدا کیا, جنت ہے پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ. تو نجس ہو کر پاکیزہ جگہ پہ نہیں جا سکتا. اے انسان میں نے تخلیق تیری کی وہ نجاست پر. اے انسان تو دنیا میں آیا تو نجس. دلیل یہ ہے کہ جب تو آیا تو غسل ولادت کا محتاج تھا. کچھ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے. اے انسان تیری تخلیق نجس, اے انسان تیری انتہا نجس. تو آیا ہے تو نجس ہے, غسل ولادت دلیل ہے اس کی. تو جا رہا ہے تو نجس ہے, غسل میت دلیل ہے اس کی. خدا کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اے انسان تیرا آنا نجاست پر, تیرا جانا نجاست پر. اور اے انسان تو اتنا نجس ہے کہ تو خود تو نجس ہے, جو تجھے ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی نجس. تیرا آنا بھی نجاست پر, تیرا جانا بھی نجاست پر. اے انسان تو آ رہا ہے تو نجس ہے. جملہ لیجیے, تو آ رہا ہے تو نجس ہے, تو جا رہا ہے تو نجس ہے. ما غرک بربک الکریم, تجھے مغرور کس چیز نے بنا دیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے انسان تو دنیا میں آ رہا ہے تو نجس ہے, غسل ولادت کا محتاج ہے. تو دنیا سے جا رہا ہے تو نجس ہے, غسل میت. اور اتنا نجس, تیرے نجاست کی انتہا ہو گئی کہ جو تجھے ہاتھ لگا رہا ہے وہ بھی نجس ہے, اس پر بھی غسل مسح میت واجب ہے. میرے بھائی رضوان علی نسیم کی مغفرت اور بخشش اور بلندیت درجات کے لیے جملہ کافی ہوگا. اے انسان تیرا آنا بھی نجاست پر, تیرا جانا بھی نجاست پر. اور دنیا میں رہ کر جو تو زندگی گزار رہا ہے, اس زندگی میں تو مقابلہ ان کا کرتا ہے جو آتے ہیں تو اللہ کا گھر, جاتے ہیں تو اللہ کا گھر. بقاعدہ ولادت پر مسجد شہادت. تو آ بھی نجس رہا ہے, تو جا بھی نجس رہا ہے, اور مقابلہ ان سے کر رہا ہے کہ جو آتے ہیں تو مسجد ہوتی ہے. یعنی آتے ہیں تو اللہ کا گھر کعبہ ہے, جاتے ہیں تو اللہ کا گھر مسجد ہے. عزیزان گرامی قدر انسان, امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے مال بنی آدم والفخر, آدم کے فرزندان کا فخر سے کیا تعلق؟ فخر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ساتھ میں کوئی آگے بیٹھ جائے تو گھٹنے کو سمیٹ لیتے ہیں, گردن میں سریا آ جاتا ہے. یہ میرے ساتھ لگ گیا تو میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے, میری کپڑے کی سلوٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. کسی اپنے سے چھوٹے سے سلام لیتا ہے تو پورا ہاتھ نہیں کرتا,
علی انسان کو اس کی حیثیت بتا رہے ہیں. توجہ. مال بنی آدم والفخر، مولا فرماتے آدم کے بیٹوں کا فخر سے کیا لینا دینا. جملہ سنیے خدا کہ میرا نہیں ہے امیر المومنین. مولا فرماتے اولہ نطفہ. کس بات پہ اعتراض ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا، علی فرما رہے ہیں تیری حیثیت. اولہ نطفہ، تیرا آغاز پانی کا گندا قطرہ، وآخرہ جیفا، تیرا انجام مردار. مولا فرماتے ہیں تیری حیثیت کیا ہے؟ وَلَا يَرْزُقُ النَّفْسَ، تو خود تک رزق نہیں پہنچا سکتا. سبحان اللہ. وَلَا يَدْفَعُ حَتْفًا، اور تیری اوقات ہے انسان آدم کے بیٹے، تیری اوقات یہ ہے وَلَا يَدْفَعُ حَتْفًا، تو آنے والی موت کو ٹال نہیں سکتا. بے شک. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، یہ قادر انسان کی ابتدا، انسان کا آغاز، انسان نجس. اور اللہ نے قرآن میں انسان کی تخلیق کے قبلہ موجود ہے 6 درجے بیان کیے. انسان اپنی تخلیق کے پہلے درجے میں بھی نجس، اپنی تخلیق کے دوسرے درجے میں بھی نجس، تخلیق کے تیسرے درجے میں بھی نجس، تخلیق کے 6 درجے میں بھی نجس. حتیٰ کہ انسان جب ماں کے بطن میں آتا ہے، اسے ماں کے پیٹ میں جو غذا ملتی ہے وہ غذا بھی نجس. اللہ اکبر. یعنی تخلیق کے ہر مرحلے میں نجس. حتیٰ جب ماں کے بطن میں آتا ہے، ماں کے بطن میں جو اللہ اسے غذا فراہم کرتا ہے وہ غذا بھی نجس ہے. لیکن عزیزان گرامی، ایک پروردگار کا قانون و اصول دیکھیے. اللہ نے ماں کے بطن میں رکھ کے انسان کو جو غذا دی وہ زبان کے ذریعے نہیں دی بلکہ ناف کے ذریعے دی. زبان کے ذریعے غذا کیوں منتقل نہیں کی؟ اللہ چاہتا تھا کہ انسان دنیا میں آئے تو اس کی زبان پاک ہو، تاکہ اس زبان سے پاکوں کا نام لے سکے. اس زبان کو پاک رہنے سلامت رہیے. اس زبان کو اللہ نے پاک رہنے دیا. اس غذائے نجس کو زبان کے ذریعے بچے کے اندر منتقل نہیں کیا بلکہ ناف کے ذریعے منتقل کیا. زبان کو پاک رہنے دیا تاکہ دنیا میں آ کر محمد و اہل بیت محمد کا اس زبان سے نام لے سکے. میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. انسان نجس، نجس انسان جنت میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت ہے پاکیزہ. سبحان اللہ. جنت ہے طاہر، پاک. نجس انسان پاک مقام پہ نہیں جا سکتا، پاک جگہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر کس بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا؟ میں نے زحمات کو تمام کیا. قبلہ کی موجودگی میں دعا لینے کے لیے میرے بھی استاد تھے. قبلہ مولانا رضوان علی نسیم صاحب کے استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں. کس بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کیا انسان کو انسان کی نمازیں جنت میں لے جائیں گی؟ ان قبلت ما سوا، اگر آپ کی نماز قبول ہوئی تو پھر آپ کی باقی اعمال قبول ہوں گے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر آپ کی نماز ہی رد ہو گئی تو آپ کے دیگر اعمال ٹوکری میں پھینک دیے جائیں گے. کیا انسان کی نمازیں جو اتنا مقام رکھتی ہیں یہ جنت میں لے جائیں گی؟ کیا انسان کے روزے جنت میں لے جائیں گے؟ کیا انسان کے کیے ہوئے حج سے جنت میں لے جائیں گے؟ کیا لاکھوں کروڑوں
میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ ہے زادِ راہ، سامان سفر جو آپ کی قبر سے لے کر حشر تک آپ کے کام آئے گا۔ قیامت والے دن اللہ جب فیصلہ کرے گا تو نمازوں کے بلبوتے پر آپ سے نہیں کہے گا کہ تو نے اتنی نمازیں پڑھی، نمازوں کے سہارے پر تجھے جنت دیتا ہوں، نہیں۔ سبحان اللہ، تو نے روزے رکھے، تجھے روزوں پر جنت میں داخل کرتا ہوں، نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اعمال راہ، اور یہ ہے سامان سفر۔ سبحان اللہ، میں آپ کو ایگزامپل دے کر واضح کرنے کی کوشش کروں۔ آپ نے ارادہ کیا، خداوند عالم آپ کو اس ارادے میں کامیاب کرے، زیارات کا ارادہ کیا کہ چلیں آج قبلہ شریف صاحب زیارات پہ چلتے ہیں۔ آپ نے تیاری کی، ایک بریف کیس لیا، اس میں کپڑے رکھے، اور 20-30 ہزار روپے پاکٹ میں رکھا، ایک بڑا ڈبہ لیا، اس میں کھانا وانا رکھا، ساتھ میں ایک بستر لیا اور سفر شروع کر دیا، ٹریولنگ سٹارٹ کر دی۔ راستے میں رات ہوئی، بستر نکالا، سو گئے، بھوک لگی، کھانا نکالا، کھا لیا، کسی چیز کی طلب ہوئی، جیب سے پیسے نکالے، خریدی، کھا لیا۔ سفر کرتے 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 ایران کی سرحد پر پہنچ گئے، ایران کے بارڈر پر پہنچ گئے۔ اب ہم بارڈر کو کراس کرنے لگے تو ایران کی طرف، جو ایران کی سرحد پر کھڑے جو اس کے محافظ تھے، ماشاءاللہ وطن کے بہت زیادہ محافظین موجود ہیں، جو ایران کے بارڈر پر، جو ایران کی سیکیورٹی تھی، جو ایران کے محافظ تھے، انہوں نے ہمیں روک لیا۔ آپ کو روک لیا کہ بھئی کہاں؟ ہم نے کہا بھئی ہم آپ کے ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بیس پر؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کس بیس پر؟ اچھا میں جملہ کہوں، میں رضوان صاحب خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، جتنا میں کہہ سکوں وہ کم ہوگا کہ کتنے عظیم انسان تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے، صرف یہ نہیں کہ دوست بھائی تھے، وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا لنگوٹیا، ہمارا وہ تقریباً سلسلہ تھا، تو ہر اچھا اور ہر طرح کی بات جو ہے وہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار میری بڑی خواہش ہے ذیشان، میری بڑی خواہش ہے کہ تم کینٹ میں کبھی مجلس پڑھو۔ واللہ میں ممبر میں بیٹھا، تو میں نے اسے کہا کہ یار پڑھاؤ، پھر پڑھاتے کیوں نہیں؟ بیٹھے تھے تو کہنے لگا یار میں نے آج تک کمیٹی سے جو انجمن ہے ان سے کبھی بھی نہیں کہا کہ فلاں بندے کو پڑھاؤ۔ خدا کی قسم ان کا یہ جملہ میرے دل میں گھر کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اپنے کسی دوست کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ ان کو مجلس پڑھائی جائے، مجھ سے پوچھیں بھی تو میں کہتا ہوں کہ جو آپ کی مرضی ہے اسے پڑھائیں، اور میں نے کبھی بھی اپنے کسی دوست کے حوالے سے رضوان بھائی سے نہیں کہا تھا کہ ان کو وہاں پہ پڑھائیں، اور مجھے نہیں پتا تھا خدا کی قسم کہ مجھے پہلی مجلس جو ہے وہ ان کے اصالے ثواب کی بہت عظیم انسان، خداوند عالم ان کے درجات بلند کرے۔ تو پہنچے، انہوں نے کہا کس بیس پر ہمارے ملک کی سرحد کو پار کرنا چاہتے ہو؟ توجہ اللہ کے بہت۔ ہم نے کہا بھائی دیکھیے ہمارے پاس بستر ہے، ہم آپ کے ملک میں داخل ہو کر آپ سے بستر نہیں مانگیں گے، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے، ہمارے پاس کھانا ہے، ہم آپ سے کھانا نہیں مانگیں گے، ہمارے پاس پانی ہے، ہم آپ سے پانی نہیں مانگیں گے۔ تو ایران کی سرحد پر کھڑے ہوئے محافظ آپ سے کہیں گے بھائی یہ ہے آپ کا زادِ راہ، یہ ہے آپ کا سامان سفر۔ ہم ان سے کہیں گے بھائی ہمیں آپ کے ملک کی سرحد کو پار کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہیں گے تمہارے پاس تمہارا پاسپورٹ ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں بتائی، تمہارے پاس تمہارا پاسپورٹ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم جنت کے دروازے پر گئے، رضوان جنت نے ہمیں روک لیا کہ کس بنیاد پر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہمارے پاس نمازی ہیں،
चाहते हो तो याद रखो तुम्हारे पास जन्नत का पासपोर्ट होना चाहिए। इंसान की निजात उस वक्त खत्म होती है, दिल की तख्तियों पे ये जुमला नोट फरमा लीजिए, इंसान की निजात उस वक्त जायल होगी और इंसान जन्नत में उस वक्त दाखिल हो सकेगा जब उसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। और ये मैं खतीबाना जुमला नहीं कह रहा, किबला की मौजूदगी में इनसे दुआ लेने के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर या अली, अगर किसी को नूह जितनी उम्र मिले, नूह की उम्र कितनी थी? 2500 बरस, अल्फसनतिन इल्ला कमील, 950 बरस तो उन्होंने तबलीग की है। या अली, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं आखिरी जुमला, अगर किसी को नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र मिले और वो उम्र नूह के बराबर इबादत में बसर करे, अगर किसी को ओहद के पहाड़ जितना सोना मिले और वो राहे खुदा में सदका दे दे, रोजे इतने रखे कि उसका पेट उसकी पुष्ट के साथ लग जाए, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ मजलूमियत की मौत मारा जाए, या अली अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं है, जन्नत में जाना तो तू लम यशुम राइहतल जन्नह, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। सब रोजे नमाजें, ये शबीने, ये वजीफे बेकार हैं, बिन हुब्बे अली बात खरी है। और तुम खुल्द की चाहत में कहाँ भाग रहे हो? अरे ये खुल्द तो बहलोज के कदमों में पड़ी है। नारे हैदरी, जन्नत में जाना तो दूर की बात है, मौजूद है, इनसे पूछिए, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। और जन्नत की खुशबू अल जिहाद चेक पोस्ट से नहीं आएगी, इतने फासले से नहीं आएगी। किबला से पूछिए कितने 100 मील, मैंने मुख्तलिफ रिवायत है, एक रिवायत में 800 मील, जी 800 मील साल मील की मुसाफत से जो है वो जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये यहाँ से नहीं आएगी, इतने फासले से नहीं आएगी। तो क्या कहा, यानी जन्नत इतनी दूर होगी, 500 साल की मुसाफत पर जन्नत होगी, इतना अभी सफर बाकी होगा जन्नत तक पहुंचने के लिए, वहां से जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। रसूल फरमाते जन्नत में जाना तो दूर की बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं महसूस हो सकती, यानी वो इस फासले से भी दूर होगा। ये है अली और ये है हम और आप। अभी किबला जुमा के खुतबा में इरशाद फरमा रहे थे, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक, और 70 तुरुक से, ये नाबिल मुवद्दा में जाकर पढ़िए और दीगर कुतुब में 70 तुरुक से ये हदीस आई है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीद। सुभान अल्लाह। मैं एक यहाँ पे नुक्ता अर्ज करूँ उलमा की मौजूदगी में, मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मद, नबी फरमाते हैं कि जो बंदा भी इस दुनिया से जाए, उसे मौत आए और वो मौत इस हाल में आए कि उसके दिल में आले मुहम्मद की मोहब्बत हो। आप समझेंगे, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, हुब्बे मोहम्मद नहीं कहा, हुब्बे मोहम्मद नहीं कहा किबला कि मेरी मोहब्बत हो तो वो शहीद है, नहीं कहा मेरी आल की मोहब्बत हो। यानी रसूल ने अपनी मोहब्बत पर जन्नत का दावा नहीं किया कि जन्नत किसी को मिलेगी तो मेरी मोहब्बत होना जरूरी है। रसूल ने फरमाया मेरी मोहब्बत हो, मेरी आल की मोहब्बत ना हो, जन्नत जाना तो दूर, जन्नत की
محبت اہل بیت کو بھر دیا. اور قیامت کے دن ہم ہیں وہ لوگ کہ جو کہیں گے کہ پروردگار اگر ہمارے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے نا تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ ہے محبت اہل بیت. بس عزیزو یہ محبت اہل بیت جو ہمارے دلوں میں ہے اس کے لیے امام حسین نے بڑی قربانیاں دی. میرے بھائی کے سال ثواب کی مجلس ہے تو جو جملے وسائل پہ کہوں گا انہوں نے بخل نہ کیجیے گا. 35 سال مقتل میں ہے. 35 سال سید سجاد. میں مسائل میں بخل نہیں کرتا. میں اپنی ہر مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ فضائل میں آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو گزارا ہو جائے گا لیکن مصائب میں ادھر ادھر نہ دیکھیے گا. اللہ جانے کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیے. ویسے بھی ایام فاطمیہ ہیں. رسول کی اس بیٹی کے غم کے دن چل رہے ہیں کہ جو سیدھے ہاتھ سے تصویر بھی نہیں کر سکتا. اجرکم علی الزہرا یہی ہونے کا. میں اپنی ہر مجلس میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں 35 سال سید سجاد بابا پر خون روئے. سن لیا آپ نے جملہ. پانی نہیں روئے خون روئے. میرے بھائی میرے دوست 35-36 برس کی عمر میں جوانی کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے. یہ ضعیف باپ بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. آپ جوان بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, دوست ہیں, ان کے محبت کرنے والے ہیں. بڑا روئیں گے, بڑا روئے ہیں, آنے والے دنوں میں بھی روئیں گے. کسی کا 18 سال کا بیٹا مر جائے نا تو باپ 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے روتا ہے. 2 مہینے کے بعد کوئی پرسہ دینے آئے تو باپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تو پرسہ دینے والا کہتا ہے کیسا باپ ہے. 18 سال کا جوان بیٹا مر گیا, آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا. ساتھ والا کہتا ہے یار تو نے انصاف نہیں کیا. کتنا روئے, آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا ہے, آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں. سید سجاد حسین پر پانی نہیں روئے, 35 سال خون روئے ہیں. اجرکم علی الزہرا 35 سال. سن لیا جملہ. 35 سال خون گلانی صاحب روئے. اور انہیں معاف کیجیے گا اگر کسی کا دل دکھے تو امام مسعود سے ایسا 35 سال کے بعد جب 95 ہجری میں سید سجاد کو زہر ملا نا تو امام زہر کی وجہ سے تڑپ رہے تھے. زہر کی وجہ سے تڑپ رہے تھے. 5ویں امام محمد باقر نے اٹھا کر اپنے بابا کو نرم بستر پر لٹا دیا. امام سجاد نے اپنے آپ کو پھر کربلا اپنے خیمے کی میز پر گرا دیا اور پھر تڑپنے لگے. امام باقر کہتے بابا آپ کو زہر مل گیا ہے اور جسے زہر دے دیا جائے نا اسے نرم بستر کی ضرورت ہوتی ہے. سنو کہ جملہ مر جاؤ جملہ نہ کہتا. سید سجاد نے بیٹے کا جملہ سنا کہ بیٹا باقر مجھے بابا حسین سے شرم آتی ہے. مجھے بیٹا باقر اپنے بابا سے شرم آتی ہے. میں کیسے نرم بستر پر لیٹوں اور میرا باپ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی تقدیر ہے. اجرکم علی الزہرا. سنیں گے جملہ. 95 ہجری میں جب زہر ملا 35 سال خون روئے. اسے ذہن میں رکھیے گا. 35 سال سید سجاد خون کے آنسو روئے. 95 ہجری میں زہر مل گیا. زہر کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں. کسی کا دل دکھے میں بار بار کہنا مجھے معاف کیجیے گا. میرے بھائی کی بخشش کے لیے جملہ کافی ہوگا. 95 ہجری میں 35 سال کے بعد زہر کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں. تڑپ سے تڑپ کے
तड़पते तड़पते अपना रुख किया करबला की तरफ। सुनेंगे, रुख किया करबला की तरफ, और करबला की तरफ रुख करके हाथों को जोड़ के कहा, बाबा हुसैन सज्जाद को माफ कर देना, जो आप पर रोने का हक था ना वो सज्जाद अदा नहीं कर सका। अजरकुम अहले ज़हरा, बोला आपकी बेटों बेटियों बहनों की मां की चादरों की हिफाजत करें, ये है रोने का हक। बस एक और जुमला सुनिए, हुर जनाब हुर 10 मुहर्रम को मौला की खिदमत में आए। अल्लाह जाने मैं ये जुमला कैसे कह पाऊंगा। मौला की खिदमत में आए और खिदमत में आकर कहते हैं, मौला जैसे मैं आया हूं ना सबसे बाद, वैसे ही चाहता हूं सबसे पहले मुझे जाने दीजिए। बहुत सख्त जुमला है। मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं मैदान में जाऊं और मैं आप पर कुर्बान। मौला ने एक जुमला कहा, मौला कहते हो तू उस वक्त आया है जब तेरी ज़ियाफत के लिए मेरे पास पानी भी नहीं। और जा मैंने तुझे इजाजत दी। मौलाना साहब के लिए जुमला कह रहा हूं, जा मैंने तुझे इजाजत दी। कितना इजाजत गिलानी साहब हो गए, आधे रास्ते से वापस आ गए। जिनकी जवान औलाद है उनके लिए जुमला है। आधे रास्ते से वापस आ गए। मौला ने कहा हुर वापस क्यों आए? कहा मौला मैं चाहता हूं पहले मेरा बेटा जाए। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। जिनके औलाद जवान है उनके लिए जुमला है, मौला मैं चाहता हूं पहले मेरा बेटा जाए। क्यों? मैं भी तो देखूं बुढ़ापे में जवान बेटे की मौत का क्या असर होता है। सुन लिया आपने जुमला? मैं भी तो देखूं बुढ़ापे में जवान बेटे की मौत का क्या असर होता है। हुर के बेटे अली को मौला ने इजाजत दी, मैदान में गया, बहादुर बाप का बहादुर बेटा, और फिर हुर का बेटा जो 3 दिन का भूखा और प्यासा भी नहीं था, खूब लड़ा, खूब गाने शुरुआत की। जब घोड़े से जमीन पर आने लगा ना तो बाबा हुर को मदद के लिए पुकारा, बाबा हुर बेटे की मदद के लिए आइए। हुर घोड़े पर बैठे, घोड़े को दौड़ाना शुरू किया, बेटे के लाशे पर आए। अब आज जब हुर ने मंजर देखा तब बेटे के लाशे पे पहुंचे तो क्या देखा? हुर से पहले हुसैन पहुंच चुके, हुर से पहले हुसैन पहुंच चुके। और मंजर क्या है? हुर के बेटे का सर हुसैन के लाशों पर, हुर ने आगे बढ़कर बेटे का लाशा उठाना चाहा। मेरी तरफ देखिए, हुर ने आगे बढ़कर बेटे का लाशा उठाना चाहा। हुसैन ने रोकर कहा, हुर क्या ये मुमकिन है? बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा उठाए। हुर क्या ये मुमकिन है? बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा उठाए। अब आपने ये जुमला कह दिया, ए हुर मौला का जुमला याद रखना, शब्द वफा ये है। उस वक्त आना जब ये 57 बरस का बूढ़ा हुसैन इनके हाथों से कभी अकबर का लाया, कभी आलम मोहम्मद के लाए, कभी कासिम के टुकड़े। और फिर एक वक्त वो आ गया, मौला मुझे ताकत देने आखिरी जुमले की। फिर एक वक्त वो अज़ीज़ान मोहतरम आ गया, अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला, जब हुसैन का 18 साल का बेटा अकबर जमीन पर आया तो बाबा को मदद के लिए नहीं पुकारा, एक जुमला था, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अकबर का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। मैं बड़े आराम से आखिरी
تم نے آخری سلام کیوں کیا؟ سب شہیدوں کی طرح حسین کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ علماء لکھتے ہیں، مقتل کے جملے ہیں، علماء کہتے ہیں اکبر جانتا تھا میرا بابا صبح سے لے کر اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، حسین کو جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا۔ مولا بابا میرا آخری سلام۔ حسین چلے، کیسے گئے؟ دوڑ کے گئے، دوڑتے تھے تو گر جاتے تھے، سن لیا؟ دوڑتے تھے تو گر جاتے تھے، پھر گرنے کے بعد مہلت یہ آ گئی کہ زانوں کے بل رینگتے ہوئے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اور نجف کی طرف منہ کر کے کہتے تھے بابا علی میری مدد کو آئی ہے، اور جملہ کہتے تھے اکبر میری کمر تو عباس کے جانے سے ٹوٹ گئی، اب مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آخری جملہ علی اکبر کے لاشے میں پہنچے، بیٹے کا سر اٹھایا، زانو پہ رکھا، زانو پہ رکھے، آخری جملہ حسین نے جناب علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر کوئی آخری خواہش ہو تو بتا بابا۔ میں یہ جملہ ہر مجلس میں نہیں کہتا، یہ جملہ سن لیجیے، میرے جوان بھائی کی موت ہے، اکبر کوئی آخری خواہش ہے تو بتا۔ جانتے ہیں جن کی بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی بہنیں، پتہ ہے جب بھائی جائیں پردیس میں کام کے سلسلے میں تو بہنیں کیسے انتظار کرتی ہیں۔ اکبر کی بھی ایک بہن تھی جسے اکبر مدینے چھوڑ کے آئے تھے، حسین کہتے اکبر بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بابا پوری کریں۔ عزاداروں پتہ ہے اکبر نے کیا کہا کہ بابا بابا میری آخری خواہش یہ ہے میری بہن زہرا سے ملا دو، بابا زہرا سے ملا دو۔ عزاداروں حسین نے اکبر کے سامنے دو انگلیاں کی، کہا اکبر ان انگلیوں میں دیکھو۔ اکبر نے دیکھا، کہا زہرا نظر نہ آئی، کہا نہیں بابا، کہا گھر کے ذہن میں دیکھو، کہا بابا نظر نہیں آئی، کہا نانا کی قبر میں دیکھو، کہا بابا وہاں بھی نظر نہیں آئی۔ اچانک اکبر کی چیخ نکلی، کہا اکبر کیا دیکھا، کہا بابا زہرا میرے قدموں کے نشان میں اٹھ کے جا رہی ہے۔ اکبر تسبیح کا آواز آیا، اکبر زہرا میرے پہ آیا، اکبر تو چلا گیا مدینہ کے لیے نہیں۔ اللہ لعنت اللہ على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما بأمره اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قریب اللہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے مالک اس مجلس رضا کا ثواب، فضائل و مصائب محمد و اہل بیت محمد کا ثواب میرے بھائی مولانا رضوان علی صاحب کو پہنچا، میرے بھائی کے درجات کو بلند فرما، میرے بھائی کے درجات کو متعالی فرما، میرے بھائی رضوان علی نسیم صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، میرے مالک ان کی مغفرت و بخشش فرما، ان کے لیے آسان پیدا فرما، قبر کے مراحل کو ان کے لیے آسان فرما، ان کی قبر کو باغات جنت میں سے باغ قرار دے۔ میرے مالک سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے میرے بھائی کو قبر میں مشرف فرما۔ میرے مالک میرے بھائی مولانا قبلہ رضوان علی نسیم صاحب کی قبر کو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے
انوار طیبہ سے منور فرما، میرے بھائی کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرما، میرے مالک محمد و آل بیت محمد کی شفاعت نصیب فرما، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، میرے مالک میرے بھائی اور روز قیامت لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، حوض کوثر پہ ساقی کوثر، مولا متقیان، مولا کائنات، مولا الموحدین، امام المتقین، یعقوب الدین، قائد الغر المحجلین، امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک سے جان کوثر نصیب فرما، میرے مالک دنیا میں رہ کر جو بھی میرے بھائی نے اعمال صالحہ انجام دیے ان کا ثواب ان کی روح کو پہنچا، والدین والد مرحوم کو، والد محترم کو سب جمیل عطا فرما، میرے مالک ان کو طول عمر عطا فرما، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جن دوسرے بچوں کے سروں پر والد محترم کا سایہ سلامت فرما، میرے مالک بھائیوں کو، رضوان بھائی کے بھائیوں کو طول عمر عطا فرما، میرے مالک والد کی خدمت اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک اس گھر ان کے گھر پہ اپنی رحمات و برکات کا نزول فرما، میرے بھائی مولانا رضوان علی نسیم صاحب کے بچے کم سے ہیں، میرے مالک ان کو طول عمر عطا فرما، میرے مالک انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دادا کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما، دادا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک اس خاندان کے دیگر مرحومین و محرومات کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جہاں جہاں سے مومنین مجلس اعزاز میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، میرے مالک کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمات و برکات کا نزول فرما، میرے مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بالخصوص انتظامیہ علی مسجد جامع علی مسجد کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں اضافہ فرما، میرے مالک انہیں ذکر محمد و اہل بیت محمد منظم انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، سرحدوں پر جو محافظ ہیں میرے مالک پاکرانی کی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حفاظت فرما، میرے مالک آخری امام سرکار حجت صاحب العصر والزمان وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بغور میں تعجیل فرما، آخری امام جان صاحب نے سوائے غم مظلوم کربلا دنیا کا کوئی نہیں دکھا، مولانا غلام رضوان علی نسیم صاحب کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، کوئٹہ کے جو شہداء ہیں ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ تلاوت کر دیجیے، اور دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ اس سخت سردی میں جو شہداء کے لواحقین ہیں، اعزاء اقرباء اور دیگر مومنین لاشیں رکھ کے بیٹھے ہیں، پروردگار اس حکومت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے پاس جائے اور ان کی داد رسی کرے، اور قاتلین کو پروردگار نیست و نابود فرمائے۔